اب ہم سٹی راولپنڈی کے صدر بھائی حافظ ساجد رحمان صاحب ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور کسی صحابی کا واقعہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی سب سے پہلے آئے تھے انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو انہی کے متعلق چھوٹی سی بات کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ احد کے اندر جب پہلے حملے کے اندر کفار زور سے حملہ ڈالا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ سیدنا مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے۔ اور اسی سے منسلک واقعات تو بہت سارے ذہن میں ہیں صحابہ کے، یعنی ایسی عطائیں ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے، لیکن مصعب بن عمیر سے ہی کنیکٹڈ آگے ایک صحابیہ ہیں نصیبہ بنت کعب۔ ان کا ذکر ویسے بھی مجھے بہت پیارا لگتا تھا، ایک بار کار صاحب نے ذکر کیا تھا جنگ یمامہ کے حوالے سے، اور اب تو میری بیٹی کا نام نصیبہ ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، تو ان کے حوالے سے کچھ چیزیں۔ نصیبہ بنت کعب وہ صحابیہ ہیں جن کی کنیت ام عمارہ ہے، ہم سب لوگ ام عمارہ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ کے لیے تبلیغ کرو، جس طرح انہوں نے ذکر کیا، تو بیعت عقبہ ثانیہ میں پھر مصعب بن عمیر کی تبلیغ کی وجہ سے 73 لوگ مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس مکہ میں آئے تھے بیعت کرنے کے لیے۔ ان 73 میں 71 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، تو ان 2 عورتوں میں سے ایک یہ سیدہ نصیبہ تھی، یعنی یہ اور ان کی شوہر دونوں اس بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے، جن لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لے آئیں۔ اور یہاں پر بھی بڑے مزے کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ویسا ہی دفاع کرو گے جس طرح اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو، اللہ کے نبی اگر چھوڑ کے جائیں؟ تو یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے لوگ آئے تھے مدینہ سے، یہ سیدنا عباس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو سننا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو جب اللہ کے نبی بولے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ تم مجھ سے کیا اس بات پہ بیعت کرتے ہو کہ جس طرح تم اپنے گھر والوں کا یا اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو میرا بھی ویسے ہی دفاع کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ضرور آپ کا ویسے ہی دفاع کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی۔ تو جنگ احد کے اندر یہ سیدہ نصیبہ شامل تھی، اور صرف نصیبہ خود شامل نہیں تھی، ان کے شوہر بھی شامل ہیں، ان کے 2 بیٹے بھی اسی جنگ کے اندر شامل ہیں۔ یہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، حتیٰ کہ کفار کا زور کا حملہ پڑا، صحابہ آگے پیچھے تتر بتر ہو گئے، اور چند لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد رہ گئے جب، تو اس وقت سید نصیبہ نے مشکیزہ چھوڑا پانی کا، تیر اور تلوار اٹھائی اور کفار سے جنگ شروع کر دی، حتیٰ کہ ابن کمیہ نام کے کافر ہے، اس نے وار کیا، آپ کا کندھا زخمی ہوا، انہوں نے واپس وار کیا، خیر وہ بھاگ گیا۔ پھر اتنے میں ایک اور کافر آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ کو کہتے ہیں نصیبہ کو کہ نصیبہ یہ وہ کافر ہے جس نے تمہارے بیٹے پہ حملہ کیا تھا۔ تو ان کو پھر مزید غصہ آیا، انہوں نے تلوار اٹھائی، اس کے پیچھے بھاگی اور اس کی ٹانگ پہ تلوار لگی، وہ گرا۔ تو اللہ کے نبی ان کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ عبداللہ اٹھو اپنی ماں کی مدد کرو، پھر عبداللہ گئے اور دونوں ماں بیٹے نے اس کافر کو مار دیا۔ تو اللہ کے نبی پھر مسکرا کے کہتے ہیں کہ نصیبہ تم نے دیر نہیں کی، اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا جگہ پہ۔ اور پھر بعد میں اللہ کے نبی اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے احد میں اپنے دائیں دیکھا تو نصیبہ لڑ رہی، بائیں دیکھا تو نصیبہ لڑ رہی، آگے دیکھا نصیبہ، یعنی اللہ کے نبی کی چاروں طرف لڑ رہی تھی۔ اور میرے لیے کچھ دن پہلے میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تو حیران ہوا کہ سیدہ نصیبہ، ان کے شوہر، ان کے دونوں بیٹے یہ تو جنگ میں شامل تھے ہی تھے، سیدہ نصیبہ کی والدہ بھی اس جنگ میں شامل تھی، یعنی پورا گھر جنگ احد کے اندر موجود ہے۔ پھر آخری واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، جب جنگ یمامہ ہوئی تو جنگ یمامہ میں ایک صحابی ہے سیدنا حبیب، یعنی یہ نصیبہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کے ہاتھ پکڑے گئے، مسلمہ کذاب کے ہاتھوں میں، تو مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑ کے کہتا ہے کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہ حبیب کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ۔ تو وہ پھر مسلمہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہ میں بھی نبی ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ جب یہ بات کی اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ انگلی کاٹ دو، ایک انگلی کاٹ دی۔ پھر پوچھا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ پھر پوچھا میں مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے کہا دوسری انگلی کہا, تو حتیٰ کہ کرتے کرتے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے جسم یعنی کتنی تکلیف ہے, آپ صرف سوچے تخیل بنائیں کہ آپ کی ایک انگلی کٹی ہے, خون بہ رہا ہے, 2 منٹ بعد اگلا آپ سے پھر پوچھتا ہے. یعنی جو اسلام چھپا کے کہہ سکتے تھے جان بچانے کے لیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. ایک ٹکڑا کٹا, دوسرا ٹکڑا, ہمیں ایک سوئی چوبی ہماری کیا حالت ہوتی ہے, تاکہ پورا جسم کے ٹکڑے کروا کے شہید ہو جائے. پھر جب سیدنا نصیبہ کو پتہ چلا, انہوں نے وہاں پہ منت مانی کہ میں جب تک مسلمہ ویسے جہنم نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. پھر حتیٰ کہ یہ جب گئے تو انہی کا نصیبہ کا ہی دوسرا بیٹا تھا عبداللہ, انہوں نے پھر جا کے تو مسلمہ پہ وار کیا تو اس کو جہنم حاصل کیا. جزاک اللہ. ایک معذرت, ایک نظم تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے.